بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ تسیل بہتی زیور کے اندر ہم عقائد کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ اب اس سے آگے جو تھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور اب آج جو ہے دیکھیے کہ جیت آگے ہے تقدیر کے متعلق۔ دنیا میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے علم کے مطابق اس کو پیدا کرتا ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تقدیر کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھلا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے معلوم ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے اس کی حکمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کی ہیں۔ بہت سی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہمارا اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ بندے کے اختیار سے متعلق، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ ہمیں اختیار دیا ہے کہ چاہو تو نیکی کر لو، چاہو تو گناہ کر لو۔ یہاں پہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے مجھے کیا کر دیا تھا، مجبور کر دیا تھا گناہ کے کام کرنے میں۔ یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اختیار سے گناہ کے کام کو اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکی کرنا چاہے تو نیکی کر لے، اور گناہ کرنا چاہے تو گناہ کر لے۔ اس کو ایک اختیار دیا گیا ہے، اور اسی لیے تو اس کا امتحان ہے یہ۔ شریعت کے احکام سے متعلق، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اس میں ہمارے اختیار میں تھا، اسی لیے ہمیں حکم کیا گیا۔ اگر ہمارے اختیار میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ حکم ہمیں نہ دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جو بندوں کے اختیار میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہی اس کو دیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور معجزات سے متعلق، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے۔ وہ سب گناہوں سے پاک ہیں، یعنی تمام انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور عجیب و غریب باتیں ظاہر کیں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو عاجز کرتے، کوئی ایسی چیز جو لوگ نہیں کر سکتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی انبیاء علیہ السلام درمیان میں ہے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام جو ہیں، ان کے نام جو ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہیں؟ ان میں سے مشہور مشہور۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد سے متعلق، پیغمبروں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہے ان پر بھی، اور جو ہمیں معلوم نہیں ان پر بھی۔ تو دیکھیں مشہور یہ ہے کہ 1,24,000، یہ کم و بیش 1,24,000۔ ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء کا ذکر آتا ہے کہ جی 2 لاکھ کے قریب جو ہے انبیاء ہے۔ ایک روایت کے اندر 1,24,000، تو یہ کم و بیش ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہے ان پر بھی، اور جو ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر بھی۔ قرآن کریم میں تو صرف 26 انبیاء کا نام ذکر ہوا ہے، 26 انبیاء کا نام ذکر ہوا۔ باقی جو ہیں جو کچھ احادیث سے پتہ چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ بس یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہم سب پر ان کے، ہمارا یہ ہے کہ جناب وہ سارے اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے برگزیدہ اور نیک لوگ تھے اس میں سے، اور انبیاء میں سے نبی تھے اس میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام عقائد کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔